تو جو صلاحیت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ اس میں بس محنت کریں. کوئی آگے جاتا ہے جائے, اللہ نے اس کو مقام دیا ہے وہ آگے جائے, آپ اپنی رفتار کے ساتھ چلتے رہیں. اور جو بندہ اللہ کی دی ہوئی صلاحیت کے ساتھ اپنی رفتار کے ساتھ چلتا رہتا ہے, وہ دائیں بائیں آگے پیچھے نہیں دیکھتا اور اپنی صلاحیتوں کا بھرپور استعمال کرتا ہے, یقین جانے اللہ ایسے لوگوں کو ہی عروج عطا فرماتا ہے. اور جو یہ مقابلے میں اپنی صلاحیتوں کا بیڑا غرق کرتے ہیں وہ کسی کھاتے کے نہیں رہتے. اور بات ذہن میں رکھیں کہ جامع الصفات شخصیت اس کائنات کے اندر صرف ایک ہیں, وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ یہ کہیں کہ میں بھی جامع الصفات ہو جاؤں, یہ ممکن ہی نہیں ہے. آپ کو جو اللہ نے صلاحیت دی ہے بس آپ اس کے اوپر فوکس رکھیں, اس پہ محنت کریں, اللہ آپ کو اسی کام کے اندر عروج عطا فرما دے گا. ایک بات یہ ہے. دوسری چیز جس کی وجہ سے عدم برداشت ہمارے معاشرے میں پیدا ہوتی ہے وہ ہے طبقاتی تقسیم. مثال کے طور پر آپ دیکھتے ہیں کہ ایک طبقے کے لیے قانون جو ہے وہ موم کی ناک کی طرح ہوتا ہے, جس طرح مرضی مروڑ دے, اور دوسرے کے لیے یہی قانون ایک آہنی دیوار ہوتا ہے, وہ قانون کے ساتھ میں نے یہ کام کرنا ہے, قانون پھر تو نہیں ہو سکے گا. جب ایک بندہ شروع سے غریب آدمی سوچ ہی یہ لیتا ہے کہ اس ذریعے سے تو میرا کام نہیں ہو سکتا, اب پھر کیا ہوتا ہے, اس کے اندر عدم برداشت پیدا ہوتی ہے. تو اس کا کہیں نہ کہیں تو اس نے اظہار کرنا ہے, پھر اظہار کر دے گا, کہیں نہ کہیں لڑائی کر لے گا, جھگڑا کر لے گا, یا کوئی اس سے فائدہ اٹھا لے گا. آپ اگر کسی پہ ظلم کر رہے ہیں اور ایک بندے کے پاس جواب دینے کے لیے کچھ نہیں ہے, تو جس پہ آپ ظلم کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اس بندے سے کوئی اور فائدہ اٹھا کر کوئی بڑا نقصان کروا لے. تو یہ اس کی وجہ سے عدم برداشت پیدا ہوتا ہے. اس کی ایک اور مثال دیکھیں کہ ایک شخص ہے جو ایک دفتر کے سامنے گھنٹوں قطار بنا کے کھڑا ہے. صبح کا گیا بیچارہ, دوپہر ہو گئی, پھر عصر ہو گئی, اندر سے ابھی آواز آ رہی ہے کہ ابھی نہیں, انتظار کرو انتظار کرو. وہ بندے آگے لائن ہی نہیں بڑھ رہی. بھئی میں صبح سے آیا ہوں, 5واں نمبر میرا تھا, تو یہ کیا ہوا کہ 5 گھنٹے ہو گئے اور 5واں نمبر ہی نہیں آ رہا. اور وہ پھر اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے کہ ایک بندہ باہر آیا ہے, گاڑی سے اترا ہے, وہ سیدھا اندر گیا ہے اور 1 منٹ سے پہلے کوئی کام کروانا تھا باہر آ گیا. تو پھر کیا ہوگا نتیجہ؟ عدم برداشت. اب اس کے اندر ایک چیز تو پیدا ہوگی کہ یہ کام ایسا کیوں ہے. اب آپ نے دیکھا ہوگا کبھی قطاروں میں لڑائیاں ہو رہی ہوتی ہیں, جہاں پر پھر بندے کا بس چلتا ہے اپنی عدم برداشت کا اظہار کر دیتا ہے. اور بعض جگہ آپ نے دیکھا ایک بندہ زیادہ ہی پھر اوور ہو جائے تو قتل و غارت, فتنوں اور فسادات کی طرف آگے بڑھ جاتا ہے. تو یہ طبقاتی تقسیم جو واضح طور پر اس وقت ہمیں معاشرے میں نظر آتی ہے, دفاتر کے باہر نظر آتی ہے, کہ ایک بندہ گھنٹہ بیچارے کو ہے, 5 گھنٹے ہو گئے قطار میں لگا ہوا, دوسرا گاڑی سے اترتا ہے سیدھا آگے اور کام کروا کے واپس آ گیا, تو بھئی عدم برداشت تو پیدا ہوگی. اور یہ کون کر رہا ہے پھر عدم برداشت کا مادہ؟ کون؟ اندر بیٹھا ہوا افسر یہی کام کر رہا ہے. باہر سے آنے والا سرمایہ دار یہی کام کر رہا ہے. تو پھر یہ نچلی سطح پر آگے یہ چیزیں پیدا ہوتی ہیں. اسی طرح قناعت پسندی نہ ہونا, اس سے بھی عدم برداشت پیدا ہوتی کہ اپنی حالت پر مطمئن نہ ہونا. کہ جب بندہ اپنی حالت پہ مطمئن نہیں ہوتا اس وقت بھی برداشت کو چھوڑ دیتا ہے. کوئی امیر ہوتا ہے تو ہوتا رہے, آپ کو اس سے کیا ہے, آپ کو کوئی مسئلہ ہے؟ آپ کو جتنا اللہ نے دیا آپ اس کو استعمال کریں. آپ دوسرے کی اچھی گاڑی دیکھ کر, اچھے مکان دیکھ کر اپنا بیڑا تو غرق نہ کریں, اپنے آپ کو دماغی طور پر مفلوج تو نہ کریں. اللہ نے تقسیم رکھی ہے, تھوڑا دیا ہے تھوڑا کھا لیں, زیادہ دیا ہے زیادہ کھا لیں, جس انداز کا دیا ہے چپ کر کے اللہ کا شکریہ ادا کریں اور آگے بڑھتے رہیں. تو جب انسان قناعت نہیں کرتا تو اس وقت بھی عدم برداشت کا شکار ہو جاتا ہے. اب اس کے اثرات کہاں کہاں پہ نکل رہے ہیں